الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے. بیچ میں میرے سفروں کی وجہ سے کچھ ناغے ہوتے رہے ہیں. اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا وہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کا ہوا تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. یہ پہلی آیت ہے. اور دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، جو بڑی رحمت والا ہے، جس کی رحمت سب کو عام ہے، شامل ہے. اور رحیم ہے یعنی جس کی رحمت بہت کامل ہے. پھر آگے ہے مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. تین صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں باری تعالیٰ کی ان تین آیتوں میں. ایک یہ کہ وہ رب العالمین ہے، پہلی آیت میں یہ فرمایا. دوسری آیت میں یہ کہ بہت رحمت والا ہے. اور تیسری آیت میں یہ کہ وہ روز جزا کا مالک ہے. وہ دن جس میں سب انسان محشر میں اکٹھے ہوں گے اور ہر ایک شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، وہ اس دن کا مالک ہے. ان تین صفتوں میں باری تعالیٰ نے در حقیقت اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے اور ان کی دلیل بیان فرمائی. پہلی صفت جو بیان فرمائی کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سارے جہان اسی نے پیدا کیے اور ان کی نشو و نما، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کا پورا نظام چلانا بھی اسی کا کام ہے. اگر اس حقیقت پر انسان انصاف کے ساتھ غور کرے تو اس سے باری تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ نکلتا ہے.
توحید کا عقیدہ نکلتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ ایک ہے توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور دوسرے رسالت، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان کا سلسلہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا۔ آپ آخری نبی تھے، اور انسانوں کے ذمہ واجب ہے کہ ان پیغمبروں کی بات مانیں، ان کو پیغمبر مانیں، ان کی بات مانیں۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بیان فرمائی گئی ہے رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، تو یہ باری تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یعنی جو ذات کتنی قادر و مطلق ہے، جس کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ وہ پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، اس کو اپنی خدائی میں کسی اور شریک کی حاجت نہیں ہے۔ اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کو مدد کرے۔ لہذا خدا ہے تو ایک ہی ہے۔ جب تم نے خدا مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کائنات خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کسی اور کو خدا ماننا اور کسی اور کی عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ تو رب العالمین کی صفت بیان فرما کر دلیل دی گئی ہے توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ وہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری آیت جو ہے الرحمن الرحیم، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کے وہ معنی تو ہیں ہی جو میں نے پچھلے بیان میں عرض کیے تھے، اور جو وہ مسائل بھی سے نکلتے ہیں جو پہلے میں نے عرض کیے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ رسالت کے عقیدے کی بھی ایک دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے اوپر بے شمار ہیں۔ انسان کو وجود اس نے دیا، انسان کو دیکھنے، سننے، بولنے کی طاقتیں اس نے دی، چلنے پھرنے کی طاقت اس نے عطا فرمائی، صحت اس نے عطا فرمائی، رزق اس نے عطا فرمایا، نہ جانے کتنی جو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان ساری رحمتوں سے زیادہ اہم اور ضروری رحمت یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیج رہا تھا تو اس کو اندھیرے میں نہ چھوڑے۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد یعنی اس کو ناواقف نہ رکھے اس بات سے کہ دنیا میں اس کو کس طرح زندہ رہنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں تو بھیج دیتا اور کوئی سلسلہ ایسا جاری نہ کرتا جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں رہ کر مجھے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، اور کون سے کام وہ ہیں جو میرے مالک کو خوش کریں گے اور کون سے کام ایسے ہیں جو اسے ناراض کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو اس کی رحمت سے منافی تھی یہ بات، اس کی رحمت کے جانے چار نہیں تھی۔ جب وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج دے اور یہ نہ بتائے کہ وہ دنیا میں کیسے رہے گا، کیا کام کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ لہذا رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے باری تعالیٰ کی کہ وہ
رسالت کا پیغمبری کا سلسلہ جاری فرمائے اور اپنی اس رحمت سے پیغمبر بھیجے، ان پر وحی نازل کرے، اس کے وحی کے ذریعے پیغمبر کو یہ بتائے اور پیغمبر دنیا کو یہ بتائے کہ کون سا کام جائز، کون سا ناجائز ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس میں اس کو ہر قدم پر علم کی حاجت ہے، ہر قدم پر علم کی حاجت ہے کہ وہ جانے کہ کیا چیز میرے حق میں ہے، مفید ہے، کون سی مضر ہے، کیا اچھی ہے، کیا بری ہے، اور کون سی چیز کا کیا مصرف ہے۔ یہ سارا علم حاصل ہوئے بغیر انسان دنیا میں زندہ نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے 3 مختلف ذرائع عطا فرمائے۔ ایک ذریعہ دیا کہ ہمارے حواس، آنکھیں، کان، زبان، ناک اور ہاتھ پاؤں، بہت سی چیزوں کا علم ہم آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کر لیتے ہیں۔ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ سامنے جو چیز ہے وہ ایک درخت ہے، تو اس کے درخت ہونے کا علم ہم نے اپنی آنکھ سے حاصل کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہم اپنے کانوں سے حاصل کرتے ہیں، سن کر۔ کوئی آواز سنی تو پتہ چل گیا کہ اس یہ آواز کس کی ہے اور کیسی ہے۔ دھماکہ ہوا، اگرچہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے لیکن پتہ چل گیا کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، کسی نے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے جو ہلاکت والی ہے، آنکھوں سے کانوں سے پتہ چلے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنے زبان سے چکھ کر معلوم کرتے ہیں۔ ایک کھانا سامنے آیا، زبان پر رکھا، پتہ چلا یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے یا پھیکا ہے یا نمکین ہے، تو یہ علم ہمیں زبان سے حاصل ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ سے چھو کر معلوم کرتے ہیں۔ یہ جانماز ہے، اس کو ہاتھ سے چھوا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی نرم مادہ پڑا سے بنی ہوئی ہے، ملائم چیز ہے، تو ہاتھ سے بہت سی چیزیں۔ تو بہت سی چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنی ناک سے۔ اپنے ناک سے کس طرح کہ کوئی پھول دیکھا، سونگا، اس کی خوشبو معلوم ہو گئی، یہ خوشبودار ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو کسی چیز کا علم آنکھ سے حاصل ہو رہا ہے، کسی کا ناک سے حاصل ہو رہا ہے، کسی کا کان سے حاصل ہو رہا ہے، کسی کا زبان سے حاصل ہو رہا ہے، کسی کا چھو کر حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جگہ آتی ہے کہ اس موقع پر یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ہمیں علم دینے سے قاصر رہتی ہے۔ تو اس وقت اس مرحلے پر اللہ نے ایک اور چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہے انسان کی عقل۔ وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، عقل اس کو بتاتی ہے کہ علم عطا کرتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا ایک دائرہ ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ کام نہیں کر سکتے۔ آنکھ جو ہے وہ دیکھ تو سکتی ہے، سن نہیں سکتی، لہذا اور کان جو ہے وہ سن تو سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص آنکھ بند کر لے اور یہ چاہے کہ میں اپنے کانوں سے کوئی چیز دیکھ لوں، دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی چاہے کہ میں کان بند کر لوں اور آنکھ سے دیکھنا چاہوں، آنکھ سے سننا چاہوں، آواز نہیں سن سکتا۔ ہر ایک کا الگ الگ دائرہ ہے۔ اسی طرح عقل کا بھی ایک الگ دائرہ ہے۔ وہ عقل اس جگہ کام دیتی ہے جہاں پر حواس کام نہیں دیتے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ مثلا ایک آسان مثال لے لیجیے، یہ مائکرو فون ہے۔ میں نے آنکھ سے دیکھا
تو پتہ چلا کہ اس کا رنگ کالا ہے، ہاتھ سے چھوا تو پتہ چلا کہ یہ سخت ہے، پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اور میں نے اپنی زبان سے جب بولا آواز دور تک گئی تو کان سے پتہ چلا کہ اس کی آواز کو دور تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں مجھے اپنے آنکھ سے، کان سے اور ہاتھ سے یہ باتیں حاصل ہو گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو جس شخص نے اس کو بنایا وہ نہ میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں آنکھ سے اس کو دیکھ سکوں، نہ اس کی آواز میں سن رہا ہوں کہ آواز سن کر میں پہچان سکوں کہ بھئی یہ کس کا بنایا ہوا ہے، نہ وہ میرے قریب موجود ہے کہ اس ہاتھ سے چھو کر اس کو پتہ لگا سکوں۔ تو اب یہ سوال کہ کس نے بنایا، نہ میری آنکھ جواب دے رہی ہے، نہ میرے کان جواب دے رہے ہیں، نہ میرا ہاتھ جواب دے رہے ہیں کہ کس نے بنایا۔ یہاں اللہ نے مجھے ایک اور چیز دی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ آلہ جو بڑا شاندار ہے اور سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ اس کے بڑے خاص طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، اس سے آواز دور تک پہنچتی ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ یقیناً کسی ماہر کاریگر نے اس کو بنایا، وہ ماہر کاریگر میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ ماہر کاریگر میں دیکھ نہیں رہا، اس کو چھو نہیں رہا، لیکن یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ اس کو کسی ماہر کاریگر نے بنایا۔ یہ کہاں سے پتہ چلا مجھے کہ ماہر کاریگر نے بنایا؟ یہ میری عقل نے بتایا۔ جہاں میرے یہ حواس، آنکھ، کان، ناک کام نہیں کر رہے تھے، وہاں اللہ نے دوسرا ذریعہ علم عطا فرمایا کہ یہ بتایا کہ یہ کسی ماہر کاریگر کا بنایا ہوا۔ یہ علم مجھے کس چیز نے عطا کیا؟ یہ میری عقل نے عطا کیا۔ اللہ نے وہ عقل عطا فرمائی ہے انسان کو جو اس نتیجے تک پہنچا۔ لیکن جس طرح آنکھ کا کام غیر محدود نہیں، ایک حد پر جا کر وہ رک جاتا ہے، کان کا کام غیر محدود نہیں، ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے، اسی طرح میری عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں۔ عقل بھی ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جواب دے دیتی ہے کہ نہیں، میں جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کیا ہے؟ مثلا اسی میں سوچو کہ میں نے اپنے آنکھ، کان، ناک سے تو یہ معلوم کر لیا کہ یہ آلہ ہے جس سے کہ آواز دور تک پہنچتی ہے، مائکرو فون ہے، اور عقل سے یہ معلوم کر لیا کہ کسی ماہر کاریگر نے بنایا۔ لیکن اس آلے کا کون سا استعمال جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کس سے فائدہ ہوگا، کس سے نقصان ہوگا، یہ جب سوال میرے سامنے آیا تو جو میری آنکھ اس کا جواب دے سکتی ہے، نہ کان دے سکتا ہے، نہ زبان دے سکتی ہے، نہ ہاتھ دے سکتے ہیں، اور نہ عقل دے سکتے ہیں، کیونکہ عقل ہر ایک آدمی کے مختلف۔ وہ کہے گا جی بہت اچھی بات ہے، اگر اس پہ گانے سنائے جائیں، ریکارڈنگ کی لگائی جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لوگ خوش ہوں گے۔ ایک آدمی کی عقل یہ کہہ رہی ہے، دوسرے آدمی کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ گانے اس پر پھیلائے جائیں گے تو لوگوں کے اخلاق خراب ہوں گے۔ تو آدمیوں کی عقلیں مختلف ہیں، تو عقل جا کر وہاں کنفیوز ہو گئی، کسی کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، کسی کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، تو عقل مجھے کوئی حتمی جواب نہیں دے پاتی، کوئی یقینی جواب نہیں دے پاتی۔ ایسی جگہ جہاں حواس بھی کام چھوڑ گئے، عقل نے بھی جواب دینا بند کر دیا، یا اس نے کنفیوز کرنا شروع کر دیا، اختلاف رائے پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں اللہ نے ایک تیسرا ذریعہ علم انسان کو عطا فرمایا ہے، اس کا نام ہے وحی الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ یہ وحی بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ برگزیدہ بندوں کو منتخب فرماتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس وہی آیا کرتے، ہر ایک انسان کے پاس
وہی آیا کرتی تو انسان اس کا متحمل نہیں تھا ہر انسان. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ برگزیدہ بندے پیدا فرمائے اور ان کے اوپر وحی نازل فرمائی جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے. ان برگزیدہ نمبروں بندوں کا نام ہے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اور ان پر جو احکام نازل ہوتے ہیں اس کا نام ہے وحی الہی. اور اس وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رحمت کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ یہ ہماری رحمت ہے. اہم یقسمون رحمت ربک. جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان فرمایا اور قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو سنانا شروع کیا کہ یہ میرے پاس وحی کے ذریعے یہ اللہ کا کلام آ رہا ہے، تو بعض نادانوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ اگر وحی اللہ تعالیٰ کو نازل کرنی تھی تو کسی بڑے دولت مند انسان پر نازل کر دیتے، کسی بڑے سردار پر کر دیتے. ہمارے علاقے میں دو بڑے بڑے شہر ہیں، مکہ ہے اور طائف ہے، دو بڑے بڑے شہر تھے، وہاں کے کسی سردار کے اوپر نازل کر دیتے. تو یہ کیا بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف نازل کیا ہے وہی؟ تو قرآن نے اس کے جواب میں فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک. کیا ان کے کنٹرول میں ہے کہ اللہ کی رحمت کس پر تقسیم ہو، کس پر نہ ہو، کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے؟ اہم یقسمون رحمت ربک. کیا کہ اب اس پروردگار کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ رحمت سے مراد یہاں پر وحی ہے کہ وحی جو ہے کیا یہ طے کریں گے کہ کس پر وحی نازل ہو کس پر نہ ہو؟ اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے یہ نظام کہ بھئی تم طے کرو کس پر وحی نازل ہو، تو یہ انسان تو ایسے ہے کہ ان کے دل میں خواہشات نفس ہیں. یہ کہیں اپنے قبائلی عصبیت کی بنا پر کہہ دیں گے جی فلاں پر ہونی چاہیے، وہ کہہ رہے فلاں پر ہونی چاہیے، وہ کہہ فلاں پر ہونی چاہیے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. دیکھ لو اگر اسمبلی کا ممبر ہی بنانا ہو کسی کو تو کتنا اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، کتنا اختلاف رائے. وہ کہہ رہا ہے اس کو بنا، وہ کہہ رہا ہے اس کو بنا، وہ کہہ رہا میں اچھا ہوں، وہ کہہ رہا میں اچھا ہوں. اگر انسانوں کے قبضے میں دے دیا جاتا کہ تم فیصلہ کرو کس پر وحی نازل ہو، بتاؤ متفقہ طور پر انسان کچھ کہہ سکتے؟ تو فرماتا باری تعالیٰ کہ اہم یقسمون رحمت ربک. کیا تمہارے پروردگار کی رحمت کو وہ تقسیم کریں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیا کا رزق بھی تقسیم کرنے کے لائق نہیں ہے. جب رزق تقسیم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں نہ جانے کتنے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. کہیں اقربا نوازی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کرپشن آ جاتا ہے، کہیں رشوت آ جاتی ہے، کہیں کچھ آ جاتا ہے. تو جب دنیا کے رزق کی تقسیم کرنے کے لائق نہیں تو اللہ کی رحمت وحی کو کیسے تقسیم کریں گے؟ وہ فیصلہ تو پروردگار ہی کرتا ہے کہ کس پر وحی نازل ہونی ہے. تو قرآن کریم نے یہاں رحمت اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر وحی الہی، رسالت، پیغمبر. تو الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ ذات جو رحمت کرنے والی ہے اپنے بندوں پر. رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے، اچھا اور برا بتانے کے لیے، حلال اور حرام بتانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کرے. لہذا رحمان الرحیم ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا، اور پیغمبروں پر یقین کرنا، ان کی بات کو ماننا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. لہذا الرحمن الرحیم کے صفت سے باری تعالیٰ نے اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی رسالت اور پیغمبری کی طرف بھی اشارہ فرمایا. اب کیا ہوگا؟ پیغمبر آ گئے، انہوں نے لوگوں کو بتا دیا دیکھو بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے یہ انصاف ہے.
یہ اچھا ہے یہ برا ہے، سب باتیں قرآن پیغمبروں نے بتا دی۔ اچھا بھائی بتا دی، اب کسی نے اس پر عمل کیا کسی نے نہیں کیا۔ کوئی ہے جو ان کی بات مان کر نیکی کر رہا ہے، اس نے اپنے اوپر پابندی عائد کی ہے کہ میں تو وہی کام کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا ہے، اس سے باہر نہیں جاؤں۔ ایک آدمی وہ ہے، ایک آدمی وہ ہے جو غفلت کے عالم میں، بے پرواہی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ظلم کیا ہے نا اور انصاف کیا ہے۔ وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے بے دھڑک، وہ لوگ قتل و غارت غریبی مچا رہا ہے، وہ لوگوں کا مال بھی لوٹ رہا ہے، لوگوں کی بے آبروئی بھی کر رہا ہے اور خدا کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ دونوں قسم کے آدمی ہیں دنیا میں۔ اگر وہ بھی زندہ رہ کے مر جائے اور وہ بھی زندہ رہ کے مر جائے اور کوئی حساب ہو نہیں، کوئی نیک آدمی کو کوئی صلہ نہ دیا جائے، انعام نہ دیا جائے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھا، صرف حلال طریقے سے زندگی گزاری، جائز طریقے سے گزاری اور ناجائز چیزوں سے تم نے پرہیز کیا، اس کو کوئی انعام نہ ملے۔ اور جو آدمی بے دھڑک نافرمانی کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر ڈھا رہا ہے، لوگوں کے مال چھین رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اس کو کوئی سزا نہ ملے۔ کیا یہ رحمت کا تقاضا ہے باری تعالیٰ کی کہ وہ اچھے اور برے کو سب ایک گھاٹ میں ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں؟ کہ یہ جتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، بیچارہ ایک آدمی جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، جائز اور حلال طریقے سے کما رہا ہے اور بیچارہ مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، جاتا ہے راستے میں اور کوئی آدمی اس کو گن پوائنٹ کے اوپر اس کا مال چھین لیتا ہے تو وہ چھین کے بھاگ گیا۔ پولیس ہے کہ اس کو کتنے ہی واقعات ہوتے رہے، کوئی کسی مجرم کو پکڑتی بھی نہیں، کسی کو سزا بھی نہیں دیتی۔ اب اگر وہ بھی اپنا اللے تللے کر کے مر جائے اور یہ بیچارہ اپنے مال کے چھن جانے کے باوجود پھر بھی حلال طریقے سے کمانے کی فکر میں رہے کہ میں حرام طریقے سے نہیں کماؤں گا اور عشرت کے ساتھ تنگی کے ساتھ زندگی گزار کر کے یہ بھی مر جائے اور حساب دونوں کا کوئی ہو نہیں، نہ اس کو انعام ملے نہ اس کو سزا ملے، تو کیا یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس طریقے سے نیک اور بد کو برابر کر دیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں؟ جب یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیک آدمی کو انعام دے اور بد آدمی کو، ظالم کو سزا دے، تو لازماً یہ ضروری ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں نیک اور بد کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اگلی آیت کہہ رہی ہے مالک یوم الدین، کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور رحمان و رحیم ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں نیکوں کو انعام ملے اور بروں کو سزا ملے، وہ اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ تو اس طرح تیسری آیت نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کہ جب باری تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں حلال و حرام بتایا، اچھا برا بتایا، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، ورنہ آخرت کے اندر تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے اس دن کا جو روزے جلانا۔ یہ ہے ان تین آیتوں کی ترتیب جس میں قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ لہذا اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں تین، ان کا پہلی 3 آیتوں میں اشارہ کر دیا گیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان عقیدوں کو صحیح طریقے سے جاننے، ماننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ